الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، حضرت یزید بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا ہوا تھا، اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھی، کثیر مال اسے میسر ہونے کے باوجود وہ انتہائی کنجوس تھا، اللہ پاک کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتا تھا، ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کس طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے زندگی گزارنے لگا۔ بہت سے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے، الغرض وہ اس دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا۔ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ اس سے پوچھا، تو یہاں کس لیے آیا؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے۔ خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ واپس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام باہر آئے تو ان سے کہا، جاؤ اور اپنے مالک سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام آیا ہوں۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو وہ فوراً خوف زدہ ہو گیا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرو۔ خدام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت سے کہنے لگے، آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور انہیں چھوڑ دیں، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ملک الموت نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا، تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کر کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل کی گئی اور تمام خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ذلیل اور بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری کرنے سے روکے رکھا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا کہ تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا والوں کی نظر میں فقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک پہنچی، ورنہ غریب اور نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے شادی کا کہاں سوچ سکتے ہیں۔ اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا، اگر تو مجھے اللہ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامتوں اور لعنت کا مستحق ہے۔ اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، بس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر گامزن ہیں اور بہت سے گناہوں میں مستغرق ہیں۔ امام بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گویا مال ہر شخص سے اس طرح کہتا ہے، لہٰذا مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک کاموں میں خرچ کرو۔ ناظرین گرامی، موت ایسی حقیقت ہے جس کو کثرت سے یاد رکھنا امیدوں کے منحصر ہونے کا سبب ہے، دنیا کی طرف سے بے اعتنائی کا ذریعہ ہے، گناہوں سے توبہ کرتے رہنے پر ابھارنے کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور عرض کیا، حضور مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا۔ آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو قبرستان جانے کی ہدایت کی کیونکہ قبر کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے انسان کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو غسل دینے کا حکم دیا کہ یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے اور اس سے انسان کو نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیماروں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو کہ یہ آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آن پکڑے گی، پھر تم اس ذات پاک کی طرف جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے، پھر وہ تم کو سب کیے ہوئے کام جتائے گی اور ان کا بدلہ دے گی۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تعجب اور بہت زیادہ حیرت ان لوگوں پر ہے جن کو آخرت کے سفر کے لیے پوشاک تیار کرنے کے لیے حکم ملا ہو اور روانگی کا اعلان بھی ہو چکا ہو، مگر پھر بھی یہ لوگ کھیل میں مشغول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، اور فاسق و فاجر کی جب موت واقع ہوتی ہے تو دوسرے لوگ اور آبادیاں، درخت اور جانور سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں۔ اس کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں آفات نازل ہوتی ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے، شہروں میں فتنہ و فساد ہوتا ہے، درخت خشک ہونے لگتے ہیں، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی بلکہ مسافر ہوتا ہے، جب توبہ کرے تو شام کا انتظار نہ کر اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور صحت کے زمانے میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے کہ جو اعمال تندرستی میں کرتا ہوگا بیماری کی حالت میں ان کا ثواب ملتا رہے گا، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ موت کو یاد کرنا توبہ کا سبب بنتا ہے، اس سے مال میں قناعت نصیب ہوتی ہے، عبادت میں سکون اور اطمینان رہتا ہے، موت سے غفلت گناہوں کے ارتکاب کا باعث ہوتی ہے، انسان کی ہوس دنیا اور برس زر میں اضافہ ہوتا ہے، عبادت میں بے نیازی آ جاتی ہے۔ سمجھدار ہے وہ شخص جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے اس کی تیاری ضروری ہے۔ جو شخص دنیا کے مشاغل میں الجھا رہے اس کا دل موت کے ذکر اور اس کے خیال سے غافل ہو جاتا ہے۔ موت کی سختی، نزا کی حالت اور اندیشہ ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کے سارے عیش و آرام کو مختر کرنے کے لیے کافی ہے۔ موت کی فکر اور اس کی یاد انسان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کوئی سپاہی گرفتاری کا وارنٹ لیے پھر رہا ہو اور پھر آ کر گرفتار کر لے۔ ملک الموت ہر وقت ہر لمحہ انسان کی تلاش میں ہے، پھر بھی انسان غافل اور بے فکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موت کی سختی آسان کرنے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ موت کی سختی اور نزا سے نجات اور آسانی کی دعا ہر صحابی نے مانگی۔ حضرت لقمان کا ارشاد اپنے بیٹے سے ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ کب آن پہنچے، اس لیے پہلے سے تیاری کر لو۔ واقعی تعجب کی بات یہ ہے کہ آدمی لذتوں میں مشغول لہو لعب کی محفلوں میں شریک ہو اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہے تو اس کی ساری عزت، سارا عیش و آرام ہوا ہو جائے گا، بلکہ اسے طرف معلوم ہو جائے کہ سپاہی کے پاس اس کے لیے وارنٹ جاری گرفتاری ہے، تب بھی اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ حالانکہ انسان کو معلوم ہے کہ ملک الموت اس پر مسلط ہے اور موت کی سختیاں اس پر فارغ ہونے والی ہیں، پھر بھی اس سے غافل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری اور موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔